یہ جو کمپیوٹر کے ساتھ جڑ گئی ہے جین زی، اس نے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کم کر دیا. اس میں اچھائی ہے، برائی ہے، دونوں پہلو اگر آپ ڈسکس کر لیں. دیکھیں مس فضا، جہاں پہ کوئی چیز کچھ فائدے ہوتے ہیں وہاں پہ اوبویسلی کچھ لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. دیکھیں جب آپ زیادہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر ہو چاہے آفس ہو، آپ مصروف ہوں تو اوبویسلی آپ کی سوشلائزیشن ڈسٹرب ہوتی ہے. تو سوشلائزیشن انسانی دماغ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سوشلائز کرنا چاہیے. خاص کر کے سوشلائزیشن لوگوں کے ساتھ آپ کریں، لوگوں کے ساتھ. حالانکہ دماغ جو ہے وہ سوشلائزیشن چاہے آپ انسانوں سے کر رہے ہوں، چاہے اینیمل سے کر رہے ہوں، چاہے ایون نان لیونگ چیزوں سے بھی اگر آپ سوشلائز ہوتے ہیں تو دماغ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا. تو اسی لیے اگر آپ کی زندگی میں لوگ کم ہیں تو آپ پیٹس، جس طرح بہت سے لوگ پیٹس رکھتے ہیں کہ ان کے فیملی ممبر کم ہیں یا سوشلائز لوگوں کے ساتھ ان کے مائنڈ سیٹ کے لوگ نہیں ملے تو اینیمل رکھ کے ان کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، تو وہ برین اس کو وہی سمجھتا ہے کہ یہ بندہ ایٹ لیسٹ انٹریکٹ کر رہا ہے. تو سوشلائزیشن دماغی صحت کے لیے ایک بہترین چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے. ہاں میں یہ بھی ایڈ کر دوں، جین زی کو اس چیز کی امپورٹنس کا بھی پتہ ہے. دے آر کانشیسلی اویئر کہ سوشلائزیشن بہت ضروری ہے. وہ جتنے بھی بیزی ہیں، چاہے کمپیوٹر کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں، وہ ویکنڈ پہ بھی ٹائم نکالیں گے، دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ بھی کریں گے، جائیں گے. انہوں نے نا ٹائم مینیج کیا ہوا، یہ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں کہ سوشلائزیشن کی کیا امپورٹنس ہے. لیکن وہ لوگ آبویسلی کچھ ایسا چنک بھی ہوگا جو نہیں نکال پا رہے یا ان کو یہ ابھی آئیڈیا نہیں ہے. میں ضرور یہ کہوں گا کہ وہ ضرور اپنے ٹائم کو مینیج کریں، کمپیوٹر کو ٹائم دیں، سیکھیں، کمائیں، لوگوں کی ہیلپ کریں، اپنے اوپر لگائیں، لیکن فیملی کو ٹائم دیں، دوستوں کو ٹائم دیں. یہ نہ صرف ان کے لیے بھی ضروری ہے بلکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا ایک اور سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو جین زی کے جو پیرنٹس ہیں وہ جنریشن ایکس یا وائی کے لوگ ہوتے ہیں موسٹلی، اب وہ لوگ اپنے طریقے سے ان بچوں کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. ان ماں باپ کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ جین زی کے اپنی جو بچے ہیں اس دور کے ان کو کس طریقے سے ہینڈل کریں؟ دیکھیں بڑا وہی بات ہم جو بیچ میں بھی بریک میں بھی کر رہے تھے وہ ایڈ کر لوں میں ساتھ کہ اگر کسی باپ کی کوئی فیکٹری اور وہ کام کرتا ہے، اس کی کوئی رائس مل ہے، پیپر فیکٹری ہے، کوئی بھی فیکٹری، اور وہ بیٹا 18 کا ہو گیا، 17 کا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ میرا بزنس سنبھالنا ہے، تم نے یہ کام دیکھنا ہے، آ کے کام سیکھو آ کے، اب پڑھائی یہ ہو گئی تمہاری، ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہو، تھوڑا آفس بھی دیکھا کرو. تو وہ کہتا ہے نہیں بابا میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس پیپر فیکٹری میں، میرا آپ کے والے کام میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں، میں تو لائر بننا ہے، میں نے تو ادھر جانا ہے، میں تو باہر جاؤں گا، میں تو یہ ڈگری کروں گا، میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا کوئی انجینئر بننا ہے، مگر میں نے یہ والا کام نہیں کرنا، اس میں میرا کوئی انٹرسٹ. بچہ نو کہتا ہے اور پیرنٹس کو پتہ ہے کہ بچے کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بچہ نو کہہ دے گا، جو نہیں پسند نہیں، یہ نہیں کھانا نہیں، اوکے میں نہیں کھاؤں گا. یہ اسی بات پہ آپ بات کر رہے تھے. ان پیرنٹس کے لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں پیرنٹس جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، انہوں نے ساری زندگی اسی کام میں گزاری ہوتی. اوبویسلی ان کو وہاں سے بہت کچھ ملا بھی ہوتا ہے، مل بھی رہا ہوتا ہے، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ اسی میں ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں. ذرا تھوڑا سا وہ اپنے دماغ کو ری فریم کر کے دیکھیں نا، ذرا چینج کر کے دیکھیں. تو آپ بچے سے کہو کہ بیٹا مجھے ایک اچھا لائف سٹائل چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھے لائف سٹائل میں ہیں، کیا جو آپ سوچ رہے ہیں، اگر یہ نہیں کرنا چاہتے، جو آپ سوچ رہے ہیں اس میں یہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں تو کر لو. دیکھیں فائنلی پیرنٹس کو تو ایک لائف چاہیے نا، بچے کی اچھی لائف چاہیے. ہمارے پیرنٹس کا دیکھیں نیت ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے ہوں، جب بڑے ہوں تو ان کی لائف ایزی ہو. تو کیا آپ کو شور ہے کہ اگر وہ یہی کام کرے گا تو ان کی لائف ایزی ہو جائے گی؟ آپ ان سے ذرا پوچھ لیں کہ جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں بیٹا اس میں یہ چیزیں اگر ہیں، مل سکتی ہیں، آپ ذرا امیجن کرو، مل سکتی ہیں تو بیٹا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. مگر یہ جو پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ کمایا کس کے لیے تھا، میں نے بنایا کس کے لیے، یہ سب کچھ کس نے سنبھالنا ہے، تم نہیں دیکھ رہے ہیں، تم جو چاہ رہے ہو وہ نہیں ہوگا، یہ دیکھو گے تم، یہ کرو. دیکھیں یہ کون دیکھے گا؟ یہ بھی جو پریشر ہے بچوں پہ. میں آپ کو بڑا ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں یہ بھی جین زی کے اندر خصوصیات ہیں. دیکھیں جو ہمارے وائی اور ایکس والے لوگ ہیں نا، وہ پتہ کیا کرتے ہیں، ان کا جتنا بھی کام اچھا چل گیا نا، انہوں نے دکان کے باہر لکھوایا ہوتا ہے ہماری اس کے علاوہ کوئی اور برانچ نہیں ہے. ہاں دیکھیں یہ ایک فضول مائنڈ سیٹ ہے نا کہ بھائی آپ دو فرینچائز بھی بنا سکتے ہیں، 3 بھی نہیں بنائیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی اور سنبھالنے والا ہی نہیں ہے، بیکاز ہم سسٹم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اب مجھے بتائیں جتنے بھی فوڈ کے برانڈز ہیں یا کوئی اور برانڈز ہیں، KFC اور اس طرح کے برانڈز ہیں، کیا ان کی ایک برانچ ہے؟ ان کی تو ہزاروں برانچز ہیں.
انہوں نے ایک سسٹم بنایا. آپ سسٹم بنا کے آپ زیادہ چیزیں بھی لا سکتے ہیں. جین زی نے آ کے آپ کو سٹارٹ اپ دیے. جتنے سٹارٹ اپ نئے پاکستان میں جین زی نے دیے نا اتنے کوئی ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں نا آئے روز کتنے بزنسز نئے نئے آ رہے ہیں. پہلے ہمارے پاس پہلے تو ہم ڈرتے تھے, ایک دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور برانچ ہی نہیں. اب جیسے میری 10 سال کی بیٹی ہے, میں اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی, مگر جب سے ابھی وہ 9 سے 10 کی ایج میں آئی ہے وہ کہتی ہے میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, میں نے ڈاکٹر نہیں بننا. میں ڈاکٹر اگر بنوں گی تو میری تو پوری جو عمر ہے وہ نکل جائے گی. میں آپ کی اکیلی بیٹی ہوں, یا تو 3-4 بچے ہوتے ہیں نا آپ کے ماما, تو آپ ایک بچے کو ڈاکٹر بنا دیتی. میں آپ کا انٹرٹینر پارٹ بھی ہوں, انٹرٹینمنٹ پارٹ بھی ہوں, بابا کا بھی. تو مجھے نا اپنی لائف جینے دیں. میں سوشلائزنگ بھی کرنا چاہتی ہوں, لائف جینا چاہتی ہوں. میں ایک عمر میں جا کے ڈاکٹر بنوں گی, اس کے بعد میں کمانا شروع کروں گی ڈگریز کے بعد. اس میں میری عمر تو نکل جائے گی. اور میں انویسٹمنٹ میں بہت جلدی فوراً جو ہے نا کام کرنا شروع کر دوں گی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انویسٹمنٹ کروں گی, اور میں پراپرٹی میں کروں گی, ادھر کروں گی, ادھر کروں گی, اور میں بزنس کو کہیں نہ کہیں لے جاؤں گی. تو میں انویسٹمنٹ میں آؤں گی. ایک بریک لیتے ہیں. بچوں کی سوچ بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہے. کبھی میں سوچتی ہوں میں بھی ابھی بھی جو بچے ہیں نا فرض کریں جو 12 سال سے کم ہے وہ جین زی سے بھی اگلی کلاس میں آ رہے ہیں, جسے جین الفا کہتے ہیں, الفا جنریشن. مائٹ بھی وہ الفا کی تو نہیں ہے, وہ اس کی بھی سوچ اس سے بھی آگے ہوگی. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. میں تو اپنے بچوں کے, میں تو دیکھا ہے, میں تو اپنی بیٹی کی آگے شرمندہ ہو جاتی ہوں. جو اس کی سوچ ہے وہ ہماری سوچ نہیں ہے. یہ بات بالکل فیکٹ ہے, دیکھ لیں گے. اچھا, آج کا جو جین زی بچہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے بہت زیادہ پڑھائی کی تو میں بہت امیر آدمی ہے, بہت امیر نہیں بن سکتا جیسے میں ایک بزنس کر کے بن سکتا ہوں. اگر اتنی پڑھائی کر کے کوئی امیر بن سکتا ہے تو سب سے پہلے ٹیچر امیر ہوتے ہیں نا. سائیکل پہ کیوں آتے ہیں, پھٹپٹی پہ کیوں آتے ہیں, چھوٹی گاڑی پہ کیوں آتے ہیں؟ آج کا بچہ اب دیکھیں نا, اس کی انسپریشن ہے نا, انسپریشنس, وہ اپنی ٹیچر کو یا ٹیچر کو دیکھتا ہے چھوٹی گاڑی پہ جا رہی ہے, رائڈ کروا کے جا رہی ہیں, بائک پہ جا رہی ہیں, ہے نا. تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے اتنا پڑھ لیا تو مجھے کیا ملے گا, مجھے یہ ملے گا, یہ میں ایسے جایا کروں گا. وہ یہ کہتا ہے اگر میں نے بزنس کر لیا, میں نے ایک چھوٹا سا برانڈ کھولا, یہ ہیئر پن کا, میں یہ بیچتا ہوں, یہ میرا اپنا برانڈ ہے, ورلڈ وائڈ بیچوں گا, کتنی جگہ بکے گی, یہ میرا بزنس ہے, اس سے میں بہت کما سکتا ہوں. اس کو پتہ ہے اس سے میں کروزر لے سکتا ہوں, مرسڈیز لے سکتا ہوں, بڑا گھر لے سکتا ہوں, کیونکہ یہ میرا بزنس ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں, بچے کی انسپریشن ایک بزنس یا کوئی ایسی چیز جس سے وہ پیسہ ارن کر سکتا ہے وہاں تو کرے گا, مگر تعلیم سے اس کو وہ انسپریشن نہیں مل رہی ہے آج کے جین زی کو. پھر دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو تعلیم ہے نا اس کا ویل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایجوکیشن کو کبھی آپ اس سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ ایجوکیشن اپنی جگہ پہ ہے اور پیسہ اپنی جگہ پہ. پیسے کا تعلق بزنس سے ہے, آئیڈیاز کے ساتھ ہے. اب جو ہمارا نہیں, ٹیچر آج کا جین زی کا بچہ یہ کہتا ہے مجھے ایسی پڑھائی کرنی ہے کہ میں جلدی ارننگ شروع کر سکوں. ویری گڈ. لانگ ٹرم پڑھائی کر کے میں ساری زندگی اپنا جو میرا پیک ٹائم ہے, میرا ارننگ ٹائم ہے, میرا ایفرٹ ٹائم ہے, وہ میں نہیں برباد کر سکتا. یہ جین زی کی سوچ ہے. دیکھیں, جین زی کبھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے پڑھائی نہیں, یہ نہیں کہہ رہا. جین زی یہ کہہ شارٹ رہا ہے, ٹائم پہ, مگر جین زی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ پڑھائی کرنی ہے جس میں کریئر ہے, کریئر, جس میں یہ تو غلط بات تو نہیں ہے. اور وہ آج کی, دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے ٹیچرز کے پاس علم تھا مگر ان کے پاس اسکلز نہیں تھے, یہ تو بات مانیں گے. اور آج کے بچے کے پاس علم اتنا نہیں ہے, وہ علم کے اندر سے جو ہے نا اسکلز نکالنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس علم سے میں نے اسکلز کے ذریعے جو ہے نا, اس اسکلز کے ذریعے میں نے پیسہ کمانا ہے. تو یہ جین زی ہے. جہاں آپ نے اتنے پازیٹیو پوائنٹ بتائے, ایک میں نے بھی بتا دیا. ویری گڈ. دیکھیں, میں اس میں اور ایڈ کر دوں, میں جین زی کے لیے بھی میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جین زی بالکل بہت آئیڈیل چیزیں ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. یہاں ان میں بھی فلاز ہیں, ان کے سوچ میں بھی کچھ پرابلم سٹل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جین زی یہ کہتا ہے کہ میں جلدی والا کوئی سکل سیکھ کے کمائی شروع کر دوں. دیکھیں, اس طرف آپ جا بھی سکتے ہیں, لیکن آپ ایک بیسک ایجوکیشن لے کے جائیں. فرض کریں آج اگر آپ چیٹ جی پی ٹی استعمال کر کے پیسہ کما سکتے ہیں نا, آپ ایسا کیوں نہیں بننا چاہتے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی جیسا سسٹم خود بنانے کے لیے ہوں, تاکہ آپ اس سے بھی زیادہ پیسہ کمائیں. جو گورا ہے نا, نالج چاہیے آپ کو, بیسک نالج. اب آپ پراپر ایجوکیشن سے نہیں جائیں گے نا, آپ بی ایس, ایم ایس, پی ایچ ڈی ٹائپ ایجوکیشن نہیں نہ لیں گے.
آپ بڑے بڑے سسٹم نہیں بنا پائیں گے. تعلیم ضروری ہے, تعلیم میں بہت سے ضروری ہے. skills جین زی نکال- کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ چھوٹا سا سکل سے کہ تھوڑے دن کے لیے تو پیسہ کما سکتے ہیں, اور وہ والی جو لیبر ہے آپ ساری زندگی بھی نہیں کر پائیں گے. آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ آپ بیٹھے بھی ہوں اور پیسہ آ رہا ہو. صحیح بات. یہ الفا سٹیٹ کرے گی, الفا جنریشن کرے گی اگلی.